بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن تمسک بسنتی عند فساد اہل امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید صدق اللہ علی رسولہ الکریم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد دنیا خواجہ معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم زنم بغیر کسی تمہیدی الفاظ کے آئیے ہم اور آپ ذرا جھوم کر سب سے پہلے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ بہت دیر کے بعد ساؤنڈ بہت اچھا بولا، حاجی صاحب قبلہ کی دعائیں رہی۔ بس آپ کو دیکھ کر کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے چہروں میں کہیں کہیں جب رسول اعظم کی سنت نظر آتی ہے تو دل کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، مگر جب رسول اعظم کی بزم کا معاملہ آتا ہے آپ کے چہروں پر اداسی دیکھتے ہیں، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، دل کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس نبی کی محفل میں آئے ہیں، آج ہم اس رسول اعظم کا جلسہ کر رہے ہیں، آج اس کی یاد میں بیٹھ کر اللہ اکبر ہم رات گزار رہے ہیں کہ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات رو را کر میرے تمہارے لیے گزاری تھی، آج اس کی یاد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل اس کی سنت کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے مگر غلاموں کو تکلیف نہیں دی تھی، رسول اعظم نے بھوک کو برداشت کیا تھا مگر اپنی غلاموں کی تقدیر کو پیغمبر نے مکہ اور مدینہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جگا دیا تھا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے مانپور کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں، آج تمہارا میرا عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ آج میرا تیرا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ ایک رات کو رسول اعظم کے نام پر جب لینے کی بات آ گئی، ایک رات مصطفیٰ کے نام پر اللہ کے ذکر کی محفل میں گزارنے کا جب معاملہ آ گیا ہے تو کسی کی یہاں کھا کر چلا گیا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کل جس کی سنت ادا کی جائے گی وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، وہی آمنہ کا لال ہے جس کی سنت کو کل ادا کیا جائے گا، جس کے طریقہ کار کو کل ادا کیا جائے گا، جس کی سنت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کیا جائے گا، جس کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے بعد تیری نگاہ کا تقدس بچے گا، تیری حیا کا زیور بچے گا، تیرے اللہ اکبر ایمان کی حلاوت پیدا ہوگی۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک رات اگر آپ سے لی جاتی ہے، آپ گھر پہ چلے جاتے ہیں، آرام سے سونے لگتے ہیں، کیا تو مکے کی تاریخ بھول گیا؟ کیا مدینے کی تاریخ بھول گیا؟ کیا حضرت صدیق اعظم کی محبت کو بھول گیا؟ عمر فاروق اعظم کی عدالت کو بھول گیا؟ ان کے صبر و استقلال کو بھول گیا؟ ان کے صبر و قناعت کو تو بھول گیا ہے؟ ذرا مکے کی تاریخ اٹھا کر تو دیکھ، ذرا مکے کا ماحول اٹھا کر تو دیکھ۔ ایک رات آ کر مصطفیٰ کی یاد میں رات نہ گزارنے والے ذرا صدیق اکبر سے پوچھ لے، عثمان غنی سے پوچھ لے، مولا کائنات سے پوچھ لے، آقا نبی سے محبت ہو تو کیسی ہو؟ آقا نبی سے پیار کیا جائے تو کیسا کیا جائے؟ آقا نبی کی محبت میں اللہ اکبر تن من دھن کو قربان کیا جائے تو کیسا کیا جائے؟ تو صدیق کا جواب آج بھی مصطفیٰ کے قدم ناز سے آتا ہے، کیا تم نے ہماری مکے کی تاریخ نہیں پڑھی تھی؟ کیا تم نے مکے کے ان ظالموں کا ظلم ہم پر اتنا ہوا تھا کہ تم نے نہیں دیکھا تھا؟ ابو جہل کھڑا ہو گیا تھا، عتبہ
मुस्तफा खड़ा हो गया था। शैबा ने खड़ा होकर कहा था, ए सिद्दीक सुन ले, अबू बकर सुन ले, तुझे मक्के का रईस आज़म बनाया था, मगर जब से मोहम्मद अरबी की गुलामी में तूने क्या गया, तूने मोहम्मद का गुलामी का पट्टा अपने गले में क्या बांधा है, तू रईस मक्का ना रहा, मक्के में तेरी इज्जत ना रही, मक्के में तेरा बका ना रहा था। और इतने तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ सिद्दीक आज़म की जात पर गिराए गए, मगर नबी का मस्ताना डंके की चोट पर बोला था, ये जान जाए तो चली जाए, ये दौलत जाए तो चली जाए, मगर दिल से मुस्तफा की मोहब्बत नहीं जानी चाहिए। आए हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम ईद, फैजाने साजिबिया हुजूर जश्ने सादी। बस बोलो सुभान अल्लाह। अरे कहाँ हो, अभी तुम्हारे बोलने पर पाबंदी है, अगर खामोश बैठे रहे तो मैं कहता हूँ आज के ये लोग तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी लगाएंगे। इस्लाम के मानने वाले हो तो डंके की चोट पर कह दो, न हम इस सरजमीन पर खामोश है, न बंगाल गुजरात पे खामोश रहेंगे, जब तक हिंद की सरजमीन पर रहेंगे, ख्वाजा के नाम का नारा लगाते हुए रहेंगे। हाय हाय, वाह वाह वाह, बेशक वाह। ये क्या है, ये क्या बनाया तुमने? एक रात हो गई, मिलाद जलसा हो गया, घर चले गए। अरे तुम ही तो नहीं आए हो, तुम कम किस्मत हो, मगर हमारा ईमान कहता है कि मदीने के मुस्तफा जी वाह वाह, वो आता है जो साहिब ईमान होता है, जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत, जिसके दिल में प्यार है, वो आके कहता है कि फुला के बेटे की बारात में जलसा किया, आलिम को बुलाया, मुफ्ती को बुलाया, उनको बुलाया जिनका चेहरा देखना इबादत है, जिनसे मुसाफा करना सवाब है, जिनकी खिदमत करना गोया के रसूल आजम की खिदमत करना है। तुम ये समझते हो कि ये हमारे मोहम्मद अहमद साहब के भाई की जो बारात है, वो अगर डीजे होता तो 1000 लोगों का यहाँ मजमा होता, भांगड़ा होता 1 करोड़ लोगों का यहाँ मजमा होता। अम्मा भी देखती मुन्ना नाच रहा है, बाबा भी देखते गुड्डू नाच रहा है, जवान बहन भी देखती मेरा भाई नाच रहा है। अल्लाह की कसम कितने गुनाह होते तेरी बहन के, तेरे बहन के चेहरे पर कितने जालिमों की नजरें उठती, तेरी माँ के चेहरे पर कितनी जालिमों की नजरें उठती। अल्लाह अकबर, घर का किरदार मजरू होता, खवातीन की इज्जतें पार पार कर दी जाती। अल्लाह अकबर, मगर एक कौम के नाम निहालो, तुम्हें हराम काम में तो सुकून मिलता है, नबी के जलसे में तुम्हें सुकून नहीं मिलता। याद रख ले, ये जलसा जो किया गया है, इससे साबित कर दिया हम अपने घर की इज्जत करना जानते हैं, बहनों की इज्जत करना जानते हैं, और दुनिया के किसी राजा महाराजा के तरीके कार पर अपनी बहन की इज्जत नहीं करते। अगर करते हैं तो आमिना के लाल की मोहब्बत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजो सरिया, बस्ती बस्ती करजा करजा, बस्ती बस्ती करजा करजा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों किया जलसा? इसलिए किया था, ये जो नौजवान तबका अली अकबर की जवानी से गाफिल है, इसलिए जलसा किया गया। आलिम और खतीब आकर बताए जवानी को किस अंदाज में गुजार रहा है। जवानी गुजार तो फातिमा के बेटों की तरह गुजार। ये बच्चे पैदा होते ही मोबाइल, पैदा होते ही थोड़े बड़े होते गाने। अरे तुझे हया नहीं आती? वो करबला का मार्का है, 3 दिन हो गए जैनब के बच्चों ने कुछ नहीं खाया,
زینب نے پیا، نہ حسین نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا، مگر جذبہ یہ تھا اے میرے ماما حسین اگر جنگ میں بھیج دو تو بتا دے یزید کی فوج کو کہ محمد عربی کے امت کے جانثاروں کا عالم کیا ہے۔ اے آبا، اے میرے ماما بھیج دے تو معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کے گھرانے والے نہ جان دینے سے ڈرتے ہیں، نہ مال دینے سے ڈرتے ہیں، نہ سر دینے سے ڈرتے ہیں۔ گھر بار لٹا کر اگر بچاتے ہیں اللہ کا قرآن بچاتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت۔ بے شک واہ واہ واہ، ہائی ہائی سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج ہمارے بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر کی خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں۔ ارادہ یہ نہ کہ بھانگڑا ہو جائے، ارے نبی کی محبت رکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو تو شرم کرو، حیا کرو۔ سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح کیا اس نے میری سنت کو ادا کیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اس شک۔ حدیث میں ایک لفظ قابل غور ہے، اس نے حضور کی سنت پہ عمل نہ کیا، آقا نے فرمایا ہم میں سے نہیں، بتا مجھے کہ اگر مصطفیٰ نے ساتھ چھوڑ دیا تو قبر میں آئے گا کون کون؟ اگر وہ پیغمبر اپنی نگاہ نبوت ہٹا لے تو روح نکلنے میں اتنی بے قراری ہو کہ قریب بیٹھنے والے بھی اتنی بے قراری سے مرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر وہ مصطفیٰ اپنی نگاہ ہٹا لے، ذرا سوچ لے تجھے جہنم سے جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، اگر ہے تو بس آمنہ کا لال ہے جنت میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کی سنت ادا کی جا رہی اس انداز میں، علماء آئے ہوئے ہیں اور دیکھو اتنا بڑا گاؤں، چند کرسیاں، یاد رکھو یہ جلسہ ایک کل پرسوں تک یاد نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ برسوں تک یاد کیا جائے گا۔ اور وہی شادی کامیاب ہے، وہی بیٹی کامیاب ہے، وہی بیٹا کامیاب ہے کہ بیٹی جب آئے تو اس کے سر پہ ثانیہ مرزا کی اس بدزلنی کا ٹیکا اس کے مانگ پر نہ ہو، بلکہ فاطمہ کی محبت کا ٹیکا اس کے مانگ میں ہو۔ ہائے 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 واہ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ بیٹا کیا ماں کی خدمت کر سکتا ہے کہ برات میں جس نے فرعون کا کام کیا، وہ بیٹا کیا کر سکتا ہے کہ اپنی برات میں اپنے باپ کو بھی نچوا دیا، اپنے چچا کو بھی نچوا دیا، خاندان والوں کو بھی نچوا دیا۔ ارے تم ناچنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، تمہیں ناچنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ نچکیوں کو لاہے راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے نہیں آئے ہو کہ تم نے مصطفیٰ کی سنت کو پامال کر دیا۔ حاجی صاحب، ہم نے سنا تھا کہ جب دولت نہیں تھی نا تو عزت سلامت تھی، آج دولت ہے تو عزت سلامت نہیں۔ جو باپ اپنے بیٹے کی جہیز پر مرتا ہے، جو ماں اپنے بیٹے کے جہیز پر اچھلتی کودتی ہے، ذرا اس سے پوچھ لے کہ یہ بیٹا یا یہ دلہن کہ تو نے دلہن نہ دیکھی، بیٹے کی محبت نہ دیکھی، دیکھی تو صرف دنیا کی محبت دیکھی، کیا یہ بیٹا مرنے کے بعد تیری قبر پہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کہ تیرے لیے قرآن پڑھ کے بخشش کرا سکتا ہے، احسان ثواب کر سکتا نہیں۔ اس کی ابتدا تم نے ایسے کام سے کی ہے، حرام کام سے، اور حرام کام میں کبھی برکت نہیں ہوا، کبھی برکت نہیں ہوتی۔ دل اتنا کمزور ہمارا کہ صحیح بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ 11:30 بجے جلسہ ہوا، وہ تو احسان معلوم ہونا عقیل رحمان صاحب کا، جلسے کو شباب پر لا کے رکھ دیا، اور میں بہت دیر سے بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اگر یہ کربلا میں چلے جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ اب خواجہ کے ملک میں رہتے ہو اتنا گھبرا کے مت رہو، یہاں جو سر اٹھا کے آتا ہے اس کا سر جھکا دیا جاتا ہے، اور جو سر جھکا کے آتا ہے اس کا سر اٹھا دیا جاتا ہے۔ رہو، کیا ہوتا؟ اب ہمارے پاس کربلا کی جنگ تو نہیں، مگر کربلا والوں نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے
جیسے ہم نے اپنے نبی کی شریعت کو بچایا ہے تم بھی اپنی نبی کی شریعت کیسے بچاؤ گے؟ ایسے کہ کسی کے گھر رشتہ کرنے گئے صاحب اپنے بیٹے کا، تو بتا کیا کیا ملے گا، کیا کیا دے گا؟ 80 سال کا بوڑھا کہتا کہ مجھے اپاچی چاہیے، اس سے سائیکل کا وزن نہیں رکتا، یہ اپاچی کو کیا کرے گا بوڑھا؟ اس بڑھیا سے اپنے پان چھالی کا پورا پٹارا نہیں اٹھتا، یہ اتنا بڑا صندوق لے کے کیا کرے گی؟ ہاں کیا کرو گے؟ ارے کہہ دے کسی غریب کے گھر جا کے تیری دولت تیرے لیے ہے، اگر تو نے مجھے بیٹی دے دی تو اپنی ساری دولت مجھے دے دی۔ تاریخ اٹھاؤ، وقت کم ہے، ایک بیٹی ہے مدینے میں رہتی ہے، نام ہے اس کا فاطمہ بنت قیس، سبحان اللہ، نام فاطمہ تھا تو سیرت بھی فاطمہ والی تھی، سیرت بھی فاطمہ والی تھی۔ اب نام ہی اچھے نہیں تو سیرت کیسے ہوگی اچھی؟ اب نام ہی فلمی دنیا کے رکھ لیے تو فاطمہ کی سیرت آئے گی کہاں سے؟ وہ عورت ہے، وہ بیٹی ہے کسی کی، دو رشتے اس کے پاس آئے، ایک غریب کا آیا، توجہ چاہوں، اور ایک امیر کا رشتہ آیا۔ ایک غلام زادہ تھا حضرت اسامہ بن زید، اور دوسرے پیغام نکاح بھیجنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ دو نکاح کے پیغام اس بیٹی کی یہاں آئے، اس نے نظر دوڑائی، توجہ چاہوں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، اس نے نظر دوڑائی، عبد الرحمن کے پاس دولت بھی ہے، عبد الرحمن کے پاس زندگی کے تمام آسائش پورے ہو سکتے ہیں، مگر ایک میرے در پر وہ آیا ہے کہ جس کے پاس مکان بھی نہیں، جس کے پاس اللہ اکبر زیادہ اسباب زندگی بھی نہیں ہے، کس کا رشتہ قبول کروں، کس کا دل توڑ دوں، کس کی زوجیت میں جاؤں، کس کی زوجیت سے انکار کر دوں۔ وفادار گھرانے کی بیٹی تھی، فاطمہ کی سیرت و کردار پر تھی، اس نے کہا میری ہمت نہیں کہ یہ فیصلہ میں کر دوں۔ اللہ اکبر اپنے باپ سے کہتی ہے اے والد بزرگ بار جاؤ، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جو آمنہ کا لال فیصلہ کر دے گا قیس کی بیٹی وہی سے رشتہ کر لے گی، سبحان اللہ، اسی سے نکاح کر لے گی۔ یہ معاملہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رسول اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے ایک نظر اللہ اللہ اس لڑکی کے باپ کی طرف دیکھا، اور پھر سرکار نے اللہ اکبر عالم تصور میں اس لڑکی کی طرف دیکھا، اور سرکار نے اندازہ فرمایا کیا کہ عبد الرحمن کے پاس دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، دولت کے دولت مند بھی ہے، بہت سرمایہ دار بھی ہے، مگر اسامہ بن زید کا یہ عالم ہے، غریب کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے، کیا کروں؟ آقا نے فرمایا تھا سن کے جاؤ اور پیغام لے کے جاؤ، جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ورنہ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے تو جلسہ سجانے کا کوئی مطلب۔ کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ بنت قیس کو بھیجو، جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، وہ آتی ہے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا نکاح کے پیغام دو ہیں تمہارے یہاں، کہاں؟ ایک عبد الرحمن بن عوف کا، ایک حضرت اسامہ بن زید کا۔ آقا نے کہا کہ تم کس سے رشتہ کرنا چاہتی ہو؟ تو اس وفادار نے جواب دیا تھا آقا میں ناز کروں گی کہ میرا رشتہ اگر آپ فرما دیں، سبحان اللہ، ناز ہوگا مجھے، اور میں یہیں پر فخر نہیں کروں گی بلکہ جنت میں جاؤں گی تو حوروں کے سامنے بھی فخر کرتی رہوں گی، دنیا کی تمام عورتوں سے کہوں گی تمہارا رشتہ تیرے خالو نے لگایا، تیرے چچا تیرے ماموں نے لگایا، تیرے باپ نے لگایا، مگر قیس کی بیٹی کو فخر ہے کہ میرا رشتہ کسی کے باپ نے نہیں لگایا بلکہ فاطمہ کے باپ نے، مصطفیٰ نے لگایا۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ جاؤ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، سبحان اللہ، غریب سے نکاح ہو گیا، مگر عالم کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کا؟ تاریخ دل سوز ہے،
وقت ہوتا تو میں آپ کو کچھ تاریخ کی گوشے رکھ کر جاتا، بہت کچھ لے کر آیا تھا، مگر بس ملاقات ہو گئی ہے آج، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں کہ سرکار نے فرمایا نکاح کر لو۔ اسامہ بن زید تھے، اور اسامہ بن زید کون تھے؟ بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، بڑے نادار تھے، بڑے قلاش تھے، بڑی زندگی درگو تھی، بڑی زندگی پریشانی کے عالم میں گزر رہی تھی، مگر اس فاطمہ نے، اس بے حضرت قیس کی بیٹی نے یہ پوری دنیا کی عورتوں کو پیغام دیا تھا کہ جب تم اپنے نکاح کا معاملہ رکھو تو تم اللہ پر کسی امیر کی طرف مت جانا، کسی پیسے والے کی طرف مت جانا، کسی دولت مند کی طرف مت جانا۔ ہو سکتا ہے کہ دولت مند کے یہاں جا کر تیری نمازیں چھوٹ جائیں، تیری عبادت چھوٹ جائے، تیرا تقوی چھوٹ جائے، تیرا سجدہ چھوٹ جائے۔ اگر کسی غریب کے یہاں تو جائے گی تو اگرچہ پیٹ بھر کے تجھے کھانا نہ ملے گا، مگر پانچوں وقت مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت ضرور کر لے گی، مصطفیٰ پہ ضرور درود پاک پڑھ لے گی، فاطمہ کی کنیز بن جائے گی۔ اور اگر تو فاطمہ کی کنیز بن جائے گی تو دنیا میں بھی تیری عزت کو اللہ بڑھا دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تیری عزت کو مالا مال فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنتوں کو مذاق میں مت لو، یہ نکاح اس لیے نہیں کہ تیرے بیٹے کی بارات میں رنڈی ناچے، تیرے بیٹے کی بارات میں حرام کاری پر پیسہ خرچ ہو۔ ارے جا کسی غریب کی بیٹی پہ اگر اتنا روپیہ خرچ کر دیتا، اور وہ جو نکاح سے بیٹھی ہے تو کسی غریب کے دل سے آہ نکلتی، وہ دعا میں اگر بدل جاتی، 20,000 اس کی بیٹی کی بارات پہ خرچ کرتا، غریب دعا کر دیتا، اللہ تعالیٰ راتوں رات تجھے 40,000 عطا فرما۔ واہ واہ واہ، مگر غریبوں کی بچیاں تڑپ رہی ہیں، دہلیز پر پڑی ہیں، دولت کی بنیاد پر ان کی نکاح نہیں ہو رہی، ان کی باراتیں نہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ اپاچے، ہم ہیں گاڑی، ہمیں چاہیے جہیز۔ اگر تم حسینی ہو تو مرتے دم تک، مرتے دم تک حسین کا مشن مت بھولو، اور اگر تم اللہ اکبر سیدہ کونین کی زندگی پر اعتماد رکھتے ہو تو اپنی بچیوں کو فاطمہ کی سیرت پہ رکھو، فاطمہ کے نقش قدم پہ چلاؤ۔ دیکھو اگرچہ دولت ہو یا نہ ہو، اللہ عزت اتنی بڑھا دے گی کہ دنیا میں بھی تو پرہیزگار صاحب کردار کہا جائے گا، مر جائے گا تو جنت کا حقدار کہا جائے گا۔ بے شک، واہ واہ واہ، واللہ بے شک۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔